جی السلام علیکم، میرا نام ہے محمد حفیظ اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گیپ پاکستان یعنی غریب عوام پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ہم اپنا پہلا ویلاگ کر رہے ہیں جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو اس نہج تک پہنچانے میں کس کس ادارے کا کتنا رول رہا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک ابھرتے ہوئے پاکستان کو، ایک جو دنیا ہمارے ساتھ جو لوگ آزاد ہوئے وہ کہاں پہنچ گئے اور ہم ابھی تک اسی جگہ پہ کیوں کھڑے ہیں، بلکہ اس جگہ سے بھی ہم نیچے آ گئے ہیں جہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ تو اس میں ظاہری سی بات ہے کہ کسی نہ کسی ادارے کا تو کردار ہے، کسی نہ کسی لوگوں کا تو کردار ہے جنہوں نے اس ملک کو اس نہج تک پہنچایا۔ تو ہماری رائے میں تو 6 لوگ ہیں، یہ 6 کردار ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اس سٹیج تک پہنچا۔ آپ کی نظر یا آپ کی رائے آپ ہم سے مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر بندے کی سوچ، ہر بندے کا نظریہ اور ہر بندے کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ بہرحال اگر آپ چاہیں تو ہمیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس میں مجھے یقین ہے کہ حق اور سچ کی بات کہنے والوں کو کبھی گالیاں بھی پڑتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، جو اپنا گالی دیتا ہے، جو اپنے طریقے سے چلتا ہے، اس کا اپنا ظرف ہوتا ہے، اور یہ گالی دینا یا اچھے طریقے سے بات کرنا اس کے فیملی تربیت کی جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے کہ اس کی تربیت کس نے کی ہے اور کیسے کی ہے۔ تو آج ہم پہلے ادارے پر بات کریں گے کہ پہلا ادارہ کون سا ہے۔ ظاہری بات ہے اگر 6 ادارے ہم نے بتائے ہیں تو ان 6 اداروں میں ابھی ہم آپ کو ایک ادارے کی بات نہیں کریں گے، لیکن آپ کو بتائیں گے کہ وہ 6 ادارے کون سے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں کون سا ادارہ سب سے پہلے ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کچھ باتیں، کچھ دلائل اور کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہاں ہم سے بھی شاید کوتاہی ہوئی ہے اور ہماری سوچ جو ہے وہ غلط ہے، حقیقت یہی ہے، اور حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، اور پھر وہ حقائق بھی ایسے ہوں کہ جو عین اسلام کے مطابق ہوں کہ کفر کی حکمرانی تو چل سکتی ہے لیکن ظالم کی حکمرانی نہیں چل سکتی۔ تو اگر یہاں پر یہ نظام چل رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس ملک پر، اس ملک کے عوام پر، کیونکہ یہ ملک ڈوبنے کے لیے نہیں، یہ ملک سربراہی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قائد اعظم کو حکم دیا تھا کہ آپ جائیں، جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے الگ ہو چکے تھے، لیکن انہیں پاکستان بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ جائیں، یہ ملک بننا ہے۔ اور بننا کیوں ہے یہ اللہ کے حکم سے ہم نہ سے ہی ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ اس ملک کی بنانے کی کوئی وجہ تھی، اور وہ اللہ کے حکم سے جب تک یہ دنیا قائم ہے اس ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دشمن چاہے کتنی ہی چالیں کیوں نہ چلتے رہیں، وہ کبھی اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جن لوگوں کے کردار کی وجہ سے یہ ملک اس سٹیج پر پہنچا ہے وہ اپنے انجام کو انشاءاللہ تعالی ضرور پہنچیں گے۔ تو آپ کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے، ہماری مختلف ہے۔ ہماری نظر میں جو اس ملک کو ڈبونے کا کردار ہے وہ پہلا کردار ہے ہماری عدلیہ کا۔ اس کے بعد جو کردار آتا ہے وہ ہے ہمارا میڈیا، جو اس ملک کو ڈبونے میں جس نے سب سے اہم کردار، دوسرے نمبر پر جو کردار ہے وہ میڈیا کا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہیں ہمارے سیاستدان، چوتھے نمبر پر ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، پانچویں نمبر پر ہے بیوروکریسی، اور چھٹے نمبر پر ہے ہمارے سرکاری ملازمین۔ ان 6 لوگوں نے پاکستان کے حالات یہاں تک پہنچا دیے ہیں کہ آج ہر پاکستانی کرب اور تکلیف میں ہے، وہ بھوک ننگ سے ہو یا نہ ہو، لیکن اس بات سے ضرور پریشانی سے دوچار ہے کہ ہمارا ملک آگے جانے کے بجائے پیچھے کیوں جا رہا ہے۔ تو آج ہم
سب سے پہلے بات کریں گے عدلیہ پر۔ ہمارے لیے عدلیہ محترم ہے، تھی اور رہے گی، لیکن اس کے لیے عدلیہ کو اپنا جو رینک ہے وہ 139واں نہیں، 139واں کبھی نہیں ہم چاہتے۔ کم سے کم آپ کا رینک پہلے 10 نمبروں میں تو ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، عدالتوں میں کچہریوں میں بیٹھے ہوئے لوگ مسلمان ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی غلط کردار اور غیر سنجیدہ حرکتوں سے اگر آپ کا نمبر 139واں ہے تو پھر یہ عوام کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کا قصور ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی ڈبونے کی بات۔ تو جب پہلا مارشل لا لگا تھا اس وقت اگر یہ عدلیہ اس کی رکاوٹ بنتی تو آج یہ ملک کسی جگہ پر ہوتا، لیکن بدقسمتی سے وہاں سے نہیں بلکہ اس کے بعد بھی بے شمار ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے ڈکٹیٹرشپ قائم کی۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں لوگوں کو ریلیف ملا ہے، یہ بات بھی نہیں ہے کہ ہر آدمی نے آنے والے نے اس ملک کو لوٹا ہے، ریلیف ملا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک جمہوری ملک ہے اور جمہور کی بنیاد پر قائم ہوا ہے تو اس میں ڈکٹیٹرشپ کے بجائے سیاستدانوں کا ہونا بہت ضروری تھا۔ لیکن ڈکٹیٹرشپ جو بھی آتا رہا ہے، جو بھی آیا ہے، اس نے نہ صرف سب سے پہلے عدلیہ کو اپنا ہم نوا بنایا ہے، اور بدقسمتی سے دیکھیے کہ عدلیہ سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے ریڈ کارپٹ بچھاتی رہی، اور آج بھی وہ اپنے اسی کردار پر قائم ہے۔ آج بھی اس ملک کے جو حالات ہیں اور پی ٹی آئی جو اس ملک میں لاشوں کی اور نفرت کی سیاست لے کر آئی ہے، بیشتر لوگ ہماری عدلیہ میں اب بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ یا کچھ ہائی کورٹس تو ایسے ہیں جو مکمل طور پر اس کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ نظریہ ضرورت اسی عدلیہ نے ایجاد کیا۔ یہاں پر نظریہ ضرورت اس کی ضرورت تھی کہ یہاں پر جو ملک کے حالات ہیں، اگر اس میں کوئی پارٹی، وہ کوئی بھی ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، جو ملک میں نفرت اور بدماشی کی سیاست کرنا چاہتی ہے، اس کا راستہ روکنے کی ذمہ داری بھی اس عدلیہ کی تھی۔ بدقسمتی دیکھیے کہ پاکستان کی عدالتوں میں ہزاروں لاکھوں کیس پڑے ہوئے ہیں، غریب لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نہیں سنتا۔ ان کے کیسوں کے فیصلے آپ نے ٹی وی چینلز پر، اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ 50 سال بعد بھی لوگوں کو سنائے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک مدعی سے معذرت کرنا پڑی کہ آپ کو 35 سال یا 40 سال بعد اگر فیصلہ ہم سنا رہے ہیں تو ہماری کوتاہی ہے۔ اگر یہ کردار عدلیہ اپنا پہلے دیکھتی، اس سے پہلے جو لوگ اس جگہ پر بیٹھے رہے جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی صفت کے حامل لوگ بیٹھے ہونے چاہیے، کیونکہ انصاف کی فراہمی ایک ایسی کرسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت پورا کرنے والے لوگوں کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، اور یہ لوگ اس وقت بھی خوف زدہ تھے، یہ لوگ آج بھی خوف زدہ ہیں۔ خوف زدہ کے علاوہ ہماری عدالتوں کی جو پوزیشن ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر ایک غریب آدمی کسی کچہری میں انصاف کے لیے چلا جائے تو میں تو نہیں کہتا، لیکن اسی غریب شخص سے پوچھ لیں کہ اس کو انصاف ملتا ہے؟ کیا اس کے جو عدالتوں میں اس کے اخراجات کروائے جاتے ہیں کیا وہ حق بجانب ہیں؟ عدالتوں میں وکلاء جو اس کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، جو ججز اس کے ساتھ رکھتے ہیں، جو وکیلوں کے منشی رکھتے ہیں، وہ حق بجانب ہیں؟
نہیں ہے، اور یہاں پر انصاف بکتا ہے، یہاں پر انصاف ملتا نہیں۔ جس دن اس ملک سے انصاف ملنا شروع ہو گیا، انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان اسی دن ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ اب ہماری عدلیہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اب بھی ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی دو ملکوں کے آپ شناختی کارڈ رکھیں اور شناخت رکھیں تو آپ پر جائز ہے۔ کیوں جائز ہے بھائی؟ آپ آسمان سے اترے ہیں؟ یا کچھ ججز کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی فلاں حکمران نے یا فلاں پارٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے اور فلاں غلط ہے۔ بھائی آپ کو جس کرسی پر بٹھایا گیا ہے، آپ منصف کا کردار ادا کریں۔ یہ کون سی عدلیہ ہے جو پنجاب حکومت کو کہے کہ جی آپ لوگوں کو سکوٹری نہ دے؟ یہ کون سی عدلیہ ہے جو وفاق کو کسی ترقیاتی کام سے روکے؟ یہ کون سی عدلیہ ہے جو سندھ کو حکومت کرنے سے روکے؟ یہ آپ کا کام ہے؟ آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر وہ غلط کرتے ہیں، سیاستدان غلط کرتے ہیں، تو اس کا انجام وہ پا لیتے ہیں ووٹ کی صورت میں۔ آپ کا کام ہے اپنا کام۔ آپ اپنا کام چھوڑ کر سیاستدانوں کے اور حکمرانوں کے اور حکومت کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ملک کے غریب عوام پر ہر کوئی حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ عدلیہ اپنی سوچ کے مطابق حکمرانی چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ حکمرانی چاہتی ہے، سیاستدان حکمرانی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ میڈیا حکمرانی چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو ہم کہتے ہیں وہی سچ ہے، لیکن اس کے کردار پر ہم جب بات کریں گے تو آپ یقیناً دھنگ رہ جائیں گے کہ پاکستان کا میڈیا کس قدر گندا اور بدبودار ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بیوروکریسی، وہ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں لوگ ہماری گرفت میں رہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے سرکاری ملازم آ جاتے ہیں جن کا رویہ آپ اگر سرکاری اداروں میں پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ آپ دیکھیں تو یقیناً پوری قوم کو شرم آتی ہے۔ جو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہم قوم کے غلام ہیں، قوم کے خادم ہیں، لیکن خادموں کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے پناہ دے ایسے لوگوں سے اور ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو اس گندی سوچ کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کو اختیارات اتنے ملتے ہیں لیکن وہ استعمال اس طرح کرتے ہیں جیسے وزیر اعظم پاکستان بھی نہیں کر سکتا۔ اب اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ اور افضل ہیں، بھائی کیوں آپ اعلیٰ اور افضل ہیں؟ آپ ہیں، بن سکتے ہیں اگر آپ کا کردار افضل ہے۔ غریب لوگوں کو انصاف نہ دینا یہ افضل پن ہے۔ سیاسی پارٹیوں کی بے سروپا پیروکار بننا یہ آپ کا افضل کردار ہے۔ اور جو جرنیل حکومت میں آئے پاکستان کے آئین کو توڑ کر ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھانا یہ افضل ہے، لیکن غریب عوام کو انصاف نہ دینا یہ افضل، ان کے لیے سب سے افضل کام یہی کر رہے ہیں کہ غریب عوام کو انصاف نہیں دینا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک کی عدلیہ کا یہ حال ہو، وہ ملک اگر ترقی نہیں کر رہا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں ادارہ کھا گیا، فلاں ادارہ کھا گیا، فلاں ادارہ کھا گیا، ایسے نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس چیز کا درس دیا جاتا ہے کہ کفر کی حکمرانی چل سکتی ہے لیکن ظالم کی نہیں، اور ظالم کون ہوتا ہے؟ جو حق کی بات کر سکتا ہے، حق دلا سکتا ہے لیکن دلانا نہ چاہے تو وہ ظالم ہے، اور یہ لوگ ظالم ہیں۔ اب اگر ان کو نکیل ڈالنے کی بات آئی ہے تو ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ آج ہماری عدلیہ یوں بٹی ہے جیسے ریوڑیاں بٹی ہوئی ہوں، بدقسمتی سے۔ بھائی آپ کیوں نہیں چاہتے؟ پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے۔ انصاف میں تاخیر انصاف کا قتل ہے، لیکن وہاں انصاف نہیں ملتا۔
اور یہی حکمران، یہی سیاستدان، یہی اہل زر لوگ جن کے پاس حرام کا پیسہ ہے، وہ جب عدالتوں میں انصاف کے لیے جاتے ہیں تو انہیں دنوں میں انصاف ملتا ہے، اور اس کی جگہ اگر کوئی غریب چلا جائے بنا پیسے کے تو کچہری سے اندر انٹری بھی اس کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ یہ انصاف کا حال ہے۔ اور اگر ہماری عدلیہ اپنے کردار کو نہ سدھار سکی تو یقین جانیں جو نفرت ان کے لیے پل رہی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں مزید بڑھے گی۔ آپ اس پہ بے شک عدلیہ اگر ہمیں توہین عدالت کا نوٹس بھیجتی ہے تو بھیج دے، لیکن آپ سروے کرا کے دیکھ لیں کہ کتنے پاکستانی اپنے عدالتی نظام سے مطمئن ہیں۔ اگر پاکستانی مطمئن ہوتے تو آپ کا نمبر 139واں کبھی نہ ہوتا۔ اس بات کو آپ کبھی نہیں سوچتے۔ آپ 15 لاکھ روپے اس ملک کے غریب عوام کے ٹیکسوں سے ادا کیے ہوئے پیسے سے اپنی تنخواہ لیتے ہیں، لیکن اسی غریب عوام کو ایک ٹکے کا انصاف نہیں ملتا۔ کیوں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام آپ سے خوف زدہ ہیں؟ اللہ کے حکم سے پاکستان کی عوام کسی سے خوف زدہ نہیں، کسی سے بھی خوف زدہ نہیں۔ اور وہ اگر خوف زدہ نہیں ہے اور خاموش ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ یہ آپ کے ذہنوں میں غلط بات بٹھائی گئی ہے کہ پاکستان کے عوام خوف زدہ ہیں۔ قطعاً نہیں۔ پاکستان کی قوم ایک بہادر قوم ہے، جرری قوم ہے۔ اگر وہ خاموش ہے تو صرف اس لیے ہے کہ وہ اپنے ملک میں دنگا اور فساد نہیں چاہتے، وہ اپنے ملک کو برباد نہیں کر سکتے، اور وہ اس سوچ کے حامل بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنے برے بھائی کو ماریں۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ بھائی کی برائی کو مارا جائے۔ اگر وہ یہ سوچ لے کر آپ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے یا آپ کے خلاف نہیں اٹھتے تو آپ اس غریب عوام کو اس کی کمزوری مت سمجھیں، ورنہ یہ عوام اللہ کے بعد اگر کوئی طاقت ہے تو وہ عوام کی ہے۔ یہ تمام اداروں کو پتہ ہے، اور اداروں کو نہیں، یہ دنیا کے تمام سربراہوں کو پتہ ہے۔ بڑے بڑے تخت و تاج لوگوں نے الٹتے دیکھے ہیں۔ اب اگر بات ہم کریں اس بات کی کہ پاکستان کو انہوں نے کیسے لوٹا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص 15 لاکھ تنخواہ لے وہ 15 روپے کا بھی حق ادا نہ کرے تو پھر وہ پیسہ لوٹا ہی گیا نا، وہ کرپشن ہی ہوئی نا۔ یہاں ایک غریب سارا دن دھوپ میں کام کرتا ہے، اس کو 1000 1200 1300 دیہاڑی ملتی ہے۔ جو کڑکتی دھوپ میں کام کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک جج ہے، وہ اے سیوں میں اندر بیٹھ کر سکون سے ڈیوٹی دیتا ہے، اور اس کی تنخواہ ایک دن کی 50,000 ہے۔ اور پھر وہ جو اس کا کردار ہے، جو اس کا عمل ہے، اس کو پورا بھی نہیں کرتا۔ کیا یہ حق بجانب ہیں کہ ان لوگوں کی اتنی تنخواہیں ہوں؟ غریب کو تو آپ 50,000 مہینے کا نہیں دے سکتے، لیکن ان لوگوں کو آپ 50,000 پر ڈے دے رہے ہیں۔ کس لیے دے رہے ہیں یہ غریب عوام؟ کہ لوگوں کو انصاف ملے، لیکن کوئی انصاف نہیں دے رہا۔
اور اگر پارلیمان کو یہ سوچ آ گئی ہے کہ ان کے کردار کو پرکھا جائے، ان کے کردار کا احتساب کیا جائے، تو اس میں آپ کو تکلیف نہیں، خوش ہونا چاہیے۔ اور یقیناً جو لوگ اپنے کام سے، اپنے کردار سے مخلص ہیں، وہ خوش بھی ہیں۔ وہ پہلے بھی رزق حلال کماتے تھے، آج بھی رزق حلال کما رہے ہیں، اور وہ محدود لوگ ہیں۔ تکلیف دہ کام یہ ہے کہ وہ بہت محدود لوگ ہیں۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کچہریوں میں شراب پی کر جاتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ کے انصاف کا یہ حال ہو تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں فلاں ادارے نے لوٹا ہے، اس ادارے پر بھی بات کریں گے، بالکل بات کریں گے، کھل کر بات کریں گے۔ اور جب آپ ان حقائق کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے اور میڈیا کا کردار، آج بھی میڈیا پر ایسے ایسے لوگ بٹھا دیے جاتے ہیں جو بھائی کو بھائی سے لڑا کر اپنا رینک بڑھانے کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ آپ کو کوئی شرم حیا ہے؟ یہ ایک الگ بہت لمبی کہانی ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور بات انشاءاللہ ایسی ہوگی کہ آپ اس کو تسلیم کریں گے کہ ہاں یہی بات درست ہے۔ اور جو لوگ یہ سوچ رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو ڈبو دیں گے، ان کی سوچ انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ قبر میں ہی جائے گی، کیونکہ جس ملک کی بنیادوں میں اس ملک کے غریب عوام کا خون ہو، کسی کا بچہ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا جوان بیٹا، اگر وہ اس ملک کے حصول کے لیے قربان ہوا ہے، ان کی قربانیاں انشاءاللہ تعالی رائے گاں اللہ تعالیٰ کبھی نہیں جانے دیں گے۔ اور آپ اس بات کو سوچیں کہ اگر اس ملک کے عوام خاموش ہیں تو اس میں بھلا پاکستان کا ہے، کیونکہ دنیا کی ان تمام طاقتوں نے یہ کوشش کر کے دیکھ لی کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ اس میں ناکام ہوئے۔ اب وہی لوگ اس بات میں کوشاں ہیں کہ عدلیہ کے کچھ لوگوں کو انہوں نے اپنا مہرہ بنا لیا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ امریکہ ان کے لیے ڈریم ہے۔ کیوں ڈریم ہے بھائی؟ پی ٹی آئی میں جو لوگ پہلی اس کی بننے کے بعد جو لوگ آئے تھے، کیا وہ اپنی سیٹوں پر موجود ہیں؟ نہیں ہیں۔ اور ان کی جگہ کون کون سے لوگ آ رہے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور یہ بات بھی نہیں کہ پی ٹی آئی کا ہر کارکن پاکستان کا مخالف ہے، قطعاً نہیں۔ ان کی سوچ سمجھ کے مطابق ان کے حالات و واقعات، وہ حالات و واقعات سے آگاہ نہیں، اخلاص تو ہے ان کے دلوں میں،
وہ اپنے قائد سے مخلص ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن قائد اگر ملک سے مخلص نہیں ہے، اور کوئی بھی قائد ہو، جو فرد اپنی دھرتی سے مخلص نہیں ہو سکتا وہ تمہارا مخلص کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات اور، جو پاکستان کے غریب عوام کے لیے ایک سبق سے کم نہیں ہے، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ لینا چاہیں تو کوئی سروکار نہیں۔ آج اگر 75 سالوں کے بعد بھی آپ اسی سٹیج پر ہیں تو آئندہ 75 سالوں میں بھی آپ اسی سٹیج پر ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، جو لوگ آپ کو بنیاد بنا کر اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور آپ سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، آپ اگر ان لوگوں کے لیے اپنا خون بہاتے ہیں یا ان لوگوں کے لیے آپ کسی سے الجھتے ہیں تو اس میں قصور ان لوگوں کا نہیں، تمہارا ہے۔ الجھنا ہے، خون بہانا ہے، بہاؤ، اپنے ملک کے لیے بہاؤ، اپنے مذہب کے لیے بہاؤ۔ آج ہماری عدلیہ میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ایک طرف نہیں دو طرف کھیلتے ہیں۔ آپ بھلے کسی بھی ایسے فرد سے پوچھ لیں جو ایک بار بھی کچہری گیا ہو، وہ آپ کو بتائے گا ان کا کردار کیا ہے۔ اگر ایک فریق نے ایک وکیل کر رکھا ہے تو دوسرے نے دوسرا، اور دونوں فریق، دونوں وکیل دونوں فریقوں سے کھا رہے ہیں، انصاف نہیں دے رہے۔ وہ دلا نہیں رہے، وہ اس لیے نہیں دلا رہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہر تاریخ پر ان کے جیب میں کچھ نہ کچھ آئے گا۔ جہاں انصاف کا یہ حال ہو وہ ملک ترقی کرے گا۔ اور میں حیران تو اس بات پر ہوں کہ کیا یہ لوگ جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو جا کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو وہ پیسے لے کر آئے ہیں وہ رزق حلال ہے؟ اور یہ بات وہ نہیں جانتے کہ ایک نسل حرامی ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ ماں کوئی بد کرداری کرے یا باپ کوئی بد کرداری کرے۔ ایک نسل کو حرامی کرنے کے لیے حرام کھلانا بھی بنیادی چیز ہے۔ آپ اکثر لوگوں سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اولاد ان کی ہمدرد نہیں ہوتی، اولاد ان کی دیکھ بھال نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی ماں بد کردار ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا باپ بد کردار ہو۔ وہ حرام کا لقمہ جو اسے کھلایا جاتا ہے، وہ لقمہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ یہاں ہماری سوچ یہ ہے کہ ہماری جیب میں بھلے 1000 آ جائے، حکومت پاکستان کے خزانے میں 1 روپیہ بھی نہیں جانا چاہیے، تو اس ملک کو ڈبونے سے کون روک سکتا ہے؟ اور ابھی تک اگر وہ ملک قائم ہے تو اللہ کی مدد سے، غیبی مدد سے یہ قائم و دائم ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا۔
ہماری پارلیمنٹ میں دیکھے کون سے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے، جو سونے کا چمچ دے کر پیدا ہوئے، ان کو کیا احساس ہے کہ غریب کیسے زندہ رہ رہا ہے؟ وہ غریب جو اس ملک کو بنانے میں قیام پاکستان سے لے کر آج تک سرگرداں ہے، وہ چاہتا ہے، اب بھی چاہتا ہے، ہمیشہ چاہتا رہے گا کہ اپنا ملک ترقی کرے۔ ہر بار غریب ہی قربانی دیتا ہے۔ اور اس ملک کے حالات دیکھ کر خاموش، پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے لیکن خاموش بھی ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ طاقتور نہیں، وہ طاقتور ہے لیکن بکھرا ہوا ہے۔ جس دن یہ غریب متحد ہو گیا نا، اس دن اللہ کے حکم سے آپ کسی جگہ پہ بھی چھپ نہیں سکیں گے، بچ نہیں سکیں گے، کتنا ہی کوئی طاقتور کیوں نہ ہو، خلقت سے طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اور میں داد دیتا ہوں اپنے پاکستانی بھائیوں کو، آپ کی بہت اچھی سوچ ہے، آپ کی بہت اچھی سوچ ہے کہ آپ پاکستان کے لیے خاموش ہیں، پریشان ہیں اس ملک کی ترقی کے لیے۔ لہٰذا میری حکمرانوں سے نہیں، سب سے پہلے عدلیہ کے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ حلال کمانا اور حلال کھانا سیکھو۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ ایک خاتون افشاں لطیف جو کاشانہ سکینڈل کو عمران خان کے دور سے لے کر آج تک در بدر بھٹک رہی ہے انصاف کے لیے، جن کو اگر کوئی عمر ہوتا ایک لمحے میں انصاف دیتا، جو بے سہارا، یتیم اور بے کس بچے تھے، اور اسی طرح گندا اور گھناؤنا کردار ہماری سیاسی پارٹیوں کا بھی ہے۔ اگر وہ غلط ہے، اگر وہ جھوٹ ہے، تو وہ چیلنج کر رہی ہے، آپ چیلنج قبول کریں۔ آپ از خود نوٹسز کی بھرمار لگا دیتے ہیں، لیکن کسی یتیم کے لیے آپ کا از خود نوٹس کام نہیں کرتا۔ یہ حکمران اور یہ منصف جو انصاف کی ان کرسیوں پر بیٹھے ہیں جو انصاف دے سکتے ہیں، اگر وہ غلط ہے خاتون تو پھر اس کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا جائے، اپنے آپ کو بدلیں، خود احتساب، اپنے آپ سے احتساب شروع کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اگر آپ آج بھی بدل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے ساری عمر یہاں نہیں رہنا، آپ سے پہلے کتنے چیف جسٹسز آئے، کتنے ججز آئے، اس دھرتی میں دفن ہو گئے۔ کیا تم نے واپس نہیں جانا؟
اور جب اللہ کے سامنے جاؤ گے اور وہ تمہیں کہے گا کہ میں نے تمہیں اپنی کرسی پر بٹھایا تھا، کیا تم اس کے کردار کو پورا کر کے آئے ہو؟ کیا جواب دو گے؟ غریب لوگوں کا کیس آپ سنتے نہیں۔ غریب لوگ اگر جاتے ہیں تو اہل زر لوگ رجسٹرار کو پہلے ہی پیسے دے دیتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ ڈال دو۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کسی نے نیٹ پر بہت اچھی بات کہی ہے کہ ظلم 24 گھنٹے ہو رہا ہے اور انصاف کے لیے محدود ٹائم ہے، اس میں بھی انصاف نہیں ملتا۔ اگر اس ملک میں انصاف کا راج قائم کرنا ہے تو جوں ہی ظلم ہو فوری انصاف ہو۔ کھولیں 24 گھنٹے یہ عدالتیں، ججوں کو جتنا مرضی ہے بھر دیں، ان لوگوں کو بھریں جو حقیقت میں انصاف دینا چاہتے ہیں۔ یہ 15 لاکھ کے بجائے آپ 5 لاکھ تنخواہ کر دیں۔ نفرت پھیلانے والے لوگ جو بھائی کو بھائی سے لڑاتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں، جو لوگ جوڑتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جو توڑتے ہیں وہ خود ٹوٹ جاتے ہیں اور ٹوٹ چکے ہیں۔ آپ جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں، کیا وہ اس ملک کے لیے نیک شگون ہے؟ آج ہم اپنی حکومت اور اس کے مقتدر اداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ جو عدلیہ، پوری عدلیہ اس میں ہم نہیں کہہ رہے، کچھ لوگ عدلیہ کے شامل ہیں اور اس میں صرف اسلام آباد سے نہیں، KPK سے لوگ شامل ہیں، سندھ سے شامل ہیں، پنجاب سے شامل ہیں، بلوچستان سے شامل ہیں۔ وہ لوگ اس ملک کو ایک نئی سازش کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ عدلیہ اور فوج کو آمنے سامنے لانا چاہتے ہیں، اور جب خون بہے گا تو دنیا پر یہ اعلان کیا جائے گا کہ دیکھو عدلیہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ محتاط رہیے گا۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پوری قوم سو رہی ہے، وہ ان کی خام خیالی ہے، اور جو لوگ گندی سیاست کر رہے ہیں یہ ان کی بھی خام خیالی ہے۔ جہاں سے گندے سیاستدانوں کی سیاست ختم ہوتی ہے، وہاں سے اس ملک کے محب وطن لوگوں کی سیاست شروع ہوتی ہے۔ کچھ گندے کردار پردے میں رہ کر ملک کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پکڑے وہ بھی جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ملک بہت اہم ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تو وہ دنیا کا جاہل ترین انسان ہے۔ اس ملک کو ڈبونے کی کوشش کرنے والا خود ڈوب جائے گا، اور کچھ لوگ ڈوبنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جن لوگوں نے اس ملک کے لیے خون بہایا، اگر آپ لوگوں کو ان لوگوں کی قدر نہیں آئی تو پھر آپ اپنے انجام سے دوچار ضرور ہوں گے۔ ان لوگوں کو انصاف ملتا ہے جن کے پاس طاقت ہو، جن کے پاس رتبہ ہو، جس کے پاس پیسہ ہو۔ جو لاچار ہے، جس کا کوئی مقام نہیں، جس کو کوئی حیثیت نہیں، اس کو آپ فوری سزا دیتے ہیں۔ سزا کا معاملہ ہو تو فوری مل جاتی ہے۔ غریب کو سزا دینی ہو تو فوری سزا ہو جاتی ہے، لیکن انصاف دینا ہو تو نہیں ملتا۔ غریب کوئی قانون توڑ دے تو وہ مجرم بن جاتا ہے، کوئی طاقت والا توڑ دے حکمران بن جاتا ہے۔ آخر میں ہم حکومت سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنا جو عدلیہ کو ایک الگ عدالتیں قائم کرنے کا قانون بنانا چاہتے ہیں، اس کی پاکستان کے غریب عوام آپ کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ سیاستدانوں کا اور پارلیمانی پارٹیوں کا، ان کے لیے آپ الگ عدالتیں بنا دیں تاکہ ان لوگوں کو انصاف مل سکے جو انصاف کا استحقاق رکھتے ہیں۔ ان کے کیس چاہے سالوں تک گلے سڑتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن غریب کو تو انصاف ملے۔ اور سینیارٹی کیسز کے وہ بھی رکھیں، اور ان تمام ججز کو ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ان لوگوں کے لیے مراعات حاصل ہونی چاہیے جو اپنے ٹینور کے دوران عوام کو زیادہ سے زیادہ انصاف دے کر جائیں۔ جو لوگ اس ملک کو برباد کر چکے ہیں، ایک ثاقب ناصور تھا جو اس ملک کو برباد کر کے گیا ہے، جس کی آڈیو چلی۔ اس وقت آپ کا ضمیر سو گیا تھا۔ ایک جسٹس شوکت صدیقی تھا جس نے حلفاً کہا کہ کیا کیا اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اس وقت آپ کا ضمیر سو گیا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ جیسے شخص کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا آپ کا ضمیر اتنا مردہ ہے؟ آپ پھر حق کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ ان کا ٹینور بڑھانے کے بجائے کم کریں، اور اس ٹینور میں جو لوگ انصاف نہ دے سکیں ان کو مراعات بھی نہ دیں۔ جب آپ یہ آئینی عدالتیں بنائیں گے تو پھر ان عدالتوں سے گندی سیاست ختم ہو جائے گی۔ جس کا خاتمہ اس ملک کی ترقی کے لیے اور اس ملک کے قوم کے لیے بنیادی کردار بنے گا۔ پھر آپ نہیں کہیں گے کہ ہمارا ملک تنزلی کی طرف جا رہا ہے، آپ کہیں گے کہ ہاں ترقی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ کرے گا۔ پاکستان کے غریبوں کی پہچان، غریب عوام پارٹی آف پاکستان۔